کہ روزے مبارک پہ جائیں تو حاجیوں سنبھل کے قدم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہوئے کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ یہ گستاخ نبی کے گستاخ ہیں دیوبندی اور وہابی، جو کہتے مدینے کا سفر نہ کرو، تمہارا عمرہ حج تو مکہ میں ختم ہو گیا، وہاں کیا کرنے جاتے ہو؟ اگر جاتا ہے تو مسجد نبوی کو دیکھو۔ اور میں نے کہا یہ تو مسجد ہے، نبوی تو تب بنی جب نبی آیا، جن کے آنے سے اس کو مقام ملا ہے، ان کا ارادہ نہ کرے۔ تم کہتے ہو سرکار مر کے مٹی میں مل گئے، وہاں بت ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک کملے ہو، تم کھاتے کس کا ہو؟ یہ مدینے والے نبی کا صدقہ تو کھا رہے ہو، یہ سرکار کا صدقہ ہے جو یہ دنیا پل رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ اگر یہ سرکار نہیں ہے، وہابی دیوبندیوں کی بات بڑی کرتا ہوں کہ نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، قبر میں کچھ نہیں ہے، تو میں اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کیا فرمائی تھی؟ اس وقت کوئی وہابی تو نہیں تھا، کوئی دیوبندی تو نہیں تھا، کوئی بریلوی تو نہیں تھا، کوئی جناب اور تو نہیں تھے تو اہل سنت تھے۔ بولو بولو، ایک ہی چیز تھی، مسلمان تھے یا کافر تھے؟ دیوبندی وہابی کا سوال نہیں تھا، اس وقت کوئی اور نہیں، یہودی تو تھے، عیسائی تو تھے، یہ مسلمان اور کفر کے مقابلے میں تھے، دو ہی تھے۔ ادھر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، صدیق اکبر نے فرمایا جب میں دنیا سے جاؤں تو جنازہ پڑھنے کے بعد روزے رسول اللہ پہ آ جانا اور کہنا آقا یہ تمہارا غار والا آ گیا ہے، اگر دروازے کی کنڈی کھل جائے، دروازہ کھل جائے تو دفنا دینا، ورنہ چپکے سے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ اللہ کی قسم وہاں پہ لے کے گئے، عمر فاروق موجود ہے، عثمان غنی موجود ہے، علی المرتضیٰ موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، سب نے روزے کے آگے رکھ کے کہا آقا یہ آپ کا ساتھی غار والا آ گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم کنڈی کھل گئی، دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی آنے دو، اوے یار کو یار کے پاس آنے دو، میرے دوست کو دوست سے ملنے دو، میرے حبیب کو حبیب سے ملنے دو، میرے محبوب کو آنے دو۔ جب اندر سے آواز بھی آئی سارے خوش ہو گئے، اندر لے کے گئے، خدا کی قسم مٹی ہٹی پڑی تھی، جگہ سرکار نے پہلے ہی بنا رکھی تھی۔ تم کہتے ہو مر کے مٹی میں مل گئے، سرکار تو زندہ ہیں، وہ تو انتظار کر رہے ہیں امتی کا۔ اور پھر اندر گئے، نیچے ابو بکر کو دفنانے کے لیے عمر اترے، اوپر نیچے عثمان ہے، درمیان میں عمر ہے، عمر دے رہے ہیں، عثمان لے رہے ہیں، اور عثمان پاک کی ہنسی آ گئی، عمر جلال میں آئے، عمر غصے میں آ کے کہتے ہیں عثمان یہ کوئی ہنسنے کا مقام ہے؟ ہمارے دل کا ٹکڑا چلا گیا، ہمارا بازو ٹوٹ گیا، نبی کا محبوب چلا گیا، تو رو رہا ہے، تو ہنس رہا ہے، ہنسی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے ہنسا عمر جلال میں نہ، غصے میں نہ، آپ مجھے دے رہے ہو، میرے سے مدینے والے نبی خود لے رہے ہیں۔ تم کہتے ہو مر کے مٹی میں مل گئے، سرکار تو زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ، واللہ مل کے تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ جامی گئے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا بادشاہ کو جلدی جاؤ ان کو روکو، ورنہ اللہ کا یہ جناب پردہ فاش ہوتا ہے، مجھے روزے کے باہر آ کے ان سے مصافحہ کرنا پڑے گا، ان سے مصافحہ کرنا پڑے گا روزے کے باہر آ کے۔ یہ تو جامی کا تھے، ہے اللہ اکبر، اللہ معاف کرے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کتوں نے حملہ کیا، غیر ملکیوں نے اور دور سے سرنگ لگا کے ان کو نکالنے کی کوشش کی سرکار کو لے جائیں، تو نور الدین زنگی بادشاہ کو میرے آقا نے خواب کے اندر فرمایا کہ 3 کتے آئے ہوئے ہیں مجھے لینے کے لیے اور مجھے تنگ کر رہے ہیں، تو بیٹھا ہے۔ وہ جناب ایک دن آیا، صدقہ خیرات کر دیا، دوسرے دن بادشاہ نے جانوروں کو ذبح کر دیا بے شمار، تیسرے دن پھر وہی خواب، آپ چل پڑے مکہ میں، سب کو دعوت کی اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا یہ تو ہزاروں پتہ نہیں چلتا کون ہے، میرے آقا نے ان کی تصویر دکھائی۔ نور الدین زنگی، نور الدین زنگی یاد رکھو، بادشاہ کو تصویر دکھائی ان 3 مولویوں کی، ان 3 کتوں کی۔ یہ عیسائی تھے، لے کے جانا چاہتے تھے غیر ملک میں، راتوں رات دور سے سرنگ نکالی اور لوگوں دعوت کری، اس نے سب کی، تو وہ 3 بندے نہ آئے، ایک کو دیکھتے رہا، چل بھائی چل بھائی چل بھائی چل بھائی چل بھائی، وہ تو تھا ہی نہیں، وہ تو آئے نہیں۔ دوسرے دن پھر دعوت، تیسرے دن پھر دولت بانٹی، انہوں نے کہا جی کوئی رہ تو نہیں گیا، انہیں اللہ والے ہیں، یہ جماعت آئی ہوئی ہے اللہ والوں کی، نہیں سمجھ آئی یار، ایک جماعت آئی ہوئی ہے جی بڑی دور سے اللہ والوں کی، وہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، وہ اپنا پکاتی ہے اپنا کھاتی ہے، وہ دعوتیں نہیں کھاتی، اپنا پکاتی ہے اپنا کھاتی ہے۔ بڑی جناب ٹینشن ہو گئی، انہوں نے کہا ان کو بلاؤ، ان کا جی وہ ایسے نہیں آتے، وہ عبادت میں مست ہے۔ آپ وہاں گئے، دیکھا تو وہی صورتیں تھیں، تم کہتے ہو سرکار مر کے مٹی میں مل گئے، سرکار تو ان کو دکھا رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں۔ نور الدین زنگی بادشاہ نے ان 3 کو پہچانا، فرمایا ہتھ کڑی لگاؤ، اندر گئے تو کچھ بھی نہیں، دیکھا تو کیا ہے، راتوں رات مٹی یہ دور پھینکی آتے، سارا دن کھودتے، راتوں رات مٹی دور پھینکی آتے، بالکل ایسے صف بچھ رہی ہے، عبادت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھے، گٹکو پڑھے، پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی داڑھی ہے، چوتھے بٹن تک داڑھی ہے، پتہ چلتا ہے یہ کوئی خاص مخلوق پیدا ہوئی ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھے تو آدھی مشرق آدھی مغرب، ایسے معلوم ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا یہ بلا کہاں سے نازل ہوئی ہے۔ مگر آخری بات یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورتیں دکھائیں وہی لوگ تو ان کو گرفتار کیا، جب ان کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، تلاشی لی، صفیں اٹھائیں، دیکھا تو وہ غار بن چکی تھی اور سرکار کے قریب پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے پھر لوہیا شیشہ پگھلا کے چاروں طرف نیچے پانی، زمین کے پانی سے لے کے آج اوپر تک انہوں نے وہ چاروں طرف دیوار بنائی تاکہ کوئی پھر ایسا مسئلہ کھڑا نہ کر سکے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کی نشانی ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ اچھا بھائی آخری بات ہے، تم مکہ میں بھی گھومنا، اپنا اپنا تجربہ ہے، میں بھی گھوم کے آیا ہوں، جو چس جو مزہ جو ذائقہ مدینے میں ہے۔ اب طواف کرتے کرتے ایسے غیر ملک کے بندے ہیں، ان کے ایسے انگلی بھی لگ جائے نا 2 دن تک ہمارے ہاتھ کو درد نہیں جاتا، مگر وہ ایسے دیکھتے ہیں گھور کے، پھر گھورتے بھی وہی ہیں سخت، اللہ معاف کرے۔ مگر جب مدینہ پاک آتے ہیں نا، اگر ہمارے سے کوئی ہاتھ لگ گیا تو وہ خود کہتے ہیں حاجی معافی، حاجی معافی ہے، وہ خود معافی، غلطی ہمارے سے ہو گئی، کاندھا لگ گیا، ہاتھ لگ گیا، سوٹی لگ گئی، تو وہ کہتے ہیں حاجی معاف کر دینا، وہ خود کہتے ہیں معاف کر دینا، یعنی اتنے میٹھے بندے ہیں۔ اور وہاں پہ لنگر چلتے دیکھا ہے، سرکار کے قدموں کی طرف ہے جنت البقیع قبرستان، اس کے ساتھ دیوار ہے، گلی ہے، وہاں سے چلے جانا، اور آپ نے ساری زندگی میں پائے نہیں کھائے ہوں گے جو وہاں ملتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا شام کو کتنے لنگر چلتے ہیں، روز بٹتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں، دوستو کتنا ڈالر مدینے میں ہے، ہر دل پہ رکھ دیا جس نے اللہ، سونا پینٹر وہ مدینے میں ہے۔ حضرات ذی وقار
بس بات ختم کرتے ہوئے، کتاب کو سمیٹتے، غلاف چڑھاتے ہوئے اتنا کہتا ہوں کہ فرشتوں عرض کرتے ہیں، درخواست دیتے ہیں، اے پروردگار عالم ہمیں بھیج دے، چھٹی دے، مدینہ جائیں۔ فرمایا مدینے میں کیا رکھا ہے، کیوں جاتے ہو، کیا کرنے جاتے ہو؟ اور فرشتے کہتے ہیں اساں ویکھاں سجنا دے گلیاں محلے۔ اب یہ تو آخری شعر ہے نا، مل کے پڑھ لو۔ اساں ویکھاں سجنا دے گلیاں محلے، 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 ولی غوث بیٹھے جتھے راواں نو ملے، ولی غوث بیٹھے راواں نو ملے، فرشتے بھی جھک جھک پہ ویکھن او تلے، خدا بھی سلاماں دے تحفے پیا گلے، خدا بھی سلاماں۔ یہ کتنی مقدس جگہ ہے، جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جائے، 70 صبح 70 شام آتے ہیں، مغرب فجر کو کٹے ہوتے، پھر وہ قیامت تک فرشتہ نہیں آتا، اور سے اور آتے ہیں، اور یہ کتنے دن رہ کے آئیں گے، کتنی سعادت ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ مدینہ پاک کی حاضری سب کو نصیب فرمائے۔ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے اور جناب عزتوں کے ساتھ جائیں، لبیک کعبہ میں بھی ہو، لبیک مدینہ میں بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔